Demon of Detroit. The Demon of Detroit is a true scary story about the Cole Adams house in Detroit, Michigan, which was said to be haunted by a horrible thing of unspeakable terror. It all started in the early 1960s when Mr. and Mrs. Adams moved into the house in Detroit, Michigan. They had five small children and a pet dog. Almost as soon as they moved in, the family seemed to sense that there was something wrong with the back bedroom. All of the children avoided it, and even the dog refused to go inside. It was a tiny room, but with just enough space for a bed and a built in closet in the corner. Mr. Adams worked the night shift at the Cadillac assembly plant. So when he came home in the morning, he would sleep in the back bedroom. It was far enough away from the rest of the house that he thought no one would disturb him. However, sleeping in the bedroom always gave him a strange and uneasy feeling. Almost immediately, he began to experience horrible nightmares. They were so vivid and real that he would wake up screaming and shaking with fear. In one of the ghastly nightmares, he dreamed that he opened the closet door and the blood soaked and mutilated body of a woman fell out. As the days went by, the dreams became worse and worse. He lost so much sleep and he was so exhausted that he ended up moving back to the master bedroom with his wife. The nightmare suddenly stopped. When his mother came to visit the family, they let her sleep in the back bedroom. The next morning, she said she didn't get a wink of sleep. Her face was pale and her whole body was shaking. She claimed she had heard terrible sounds in the room that went on all night long, as if someone was trying to break in. She refused to sleep in the bedroom again and decided to cut her stay short and go home. After that, Mr. and Mrs. Adams began to realize that something dark and loathsome was lurking in the back bedroom. Then an old friend of the family came to town and they gave him the room for the night. They didn't mention a thing to him about their own unpleasant experiences in the room. Shortly after midnight, the man was lying in bed when he was awakened by the feeling of someone turning him over. He opened his eyes and saw something standing outside the bedroom door. It was a woman with long hair, but she had her back to him. She was wearing a short fur coat and a blue dress. He got up and started walking towards her, but all of a sudden, every light in the house went off. He was stumbling around in the darkness, and when the lights came back on again, he found himself in the kitchen. Mrs. Adams was there, washing her hair in the kitchen sink. All of a sudden, they heard a terrible, unearthly wailing sound that left both of them speechless with fright, and a sickening smell filled the room. Then the heavy trapdoor in the kitchen floor that led to the dirt basement started opening and slamming back down. Terrified, they called the police. Within minutes, a few officers were searching the house from top to bottom, but they didn't find anything. The next morning, when Mr. Adams got home from the plant,
His wife and friend were waiting for him as calmly as they could. They told him what they had experienced during the night. He didn't believe them. That evening, he decided to sleep in the bedroom. He was just about to drift off when he heard someone moving in the room. He thought it was his wife, but when he called her name, there was no answer. He turned over to look and saw a hideous face just inches from him. It was the most horrible thing that he had ever seen. The eyes started past him, and the mouth moved to talk, but all that came out was a hissing sound and a terrible stench. Mr. Adams came running out of the back bedroom, his eyes wide and screaming with terror. He was ripping handfuls of hairs from his head as he ran. His friend tried to grab him and hold him down, but Mr. Adams went berserk, kicking and fighting. Finally, his wife and his friend managed to throw a blanket over him and wrestle him to the floor. The house was filled with the same nauseating stench they had smelled the night before. An hour later, he had calmed down enough to tell his story about the ghastly and indescribable face he had seen. The husband and wife grabbed their sleeping children from their beds and fled into the night. The next morning, they all moved in with Mrs. Adams' parents in a different part of Detroit. The Adams family had to admit defeat and they left the house and the back bedroom to the horrific entity that was lurking in it, the demon of Detroit. डिट्रॉइट का शैतान आज की कहानी का टाइटल है डीमन ऑफ डिट्रॉइट। मिशिगन के डिट्रॉइट में कोल एडम्स हाउस के बारे में एक सच्ची खौफनाक कहानी है जिसके बारे में कहा जाता है कि ये नाकाबिले बयान दहशतगर्दी की खौफनाक चीज़ का शिकार है। ये सब 1960 की दहाई के अवाइल में शुरू हुआ जब मिस्टर और मिसेस एडम्स डिट्रॉइट मिशिगन में घर में मुंतकिल हुए। इनके 5 छोटे बच्चे और एक पालतू कुत्ता था। तकरीबन जैसे ही वो अंदर गए, ख़ानदान को महसूस हुआ कि पिछले बेडरूम में कुछ गड़बड़ है। तमाम बच्चों ने इसे टाल दिया और कुत्ते ने भी अंदर जाने से इनकार कर दिया। ये एक छोटा सा कमरा था जिसमें बिस्तर के लिए काफ़ी जगह और कोने में एक बिल्ट इन अलमारी थी। मिस्टर एडम्स कैटलिक असेंबली प्लांट में रात की शिफ्ट में काम करते थे, इसलिए जब वो सुबह घर आते तो वो पिछले बेडरूम में सोते थे। ये घर के बाकी लोगों से काफ़ी दूर था कि इसका ख्याल था कि कोई इसे परेशान नहीं करेगा। ताहम सोने के लिए कमरे में सोने से उसे हमेशा एक अजीब और बेचैनी का एहसास होता था। तकरीबन फ़ौरन ही उसे खौफनाक डरावने ख्वाब आने लगे। वो इतने वश्त और हकीकी थे कि वो खौफ से चीखता और कांपता हुआ जाग जाता। एक खौफनाक ख्वाब में उसने ख्वाब देखा कि इसने अलमारी का दरवाज़ा खोला और एक औरत की खून आलूद और मसक शुदा लाश बाहर गिरी। जूं-जूं दिन गुज़रते गए, ख्वाब बद से बदतर होते गए। उसकी नींद इतनी ख़त्म हो गई और वो इतना थक गया कि वो अपनी बीवी के साथ मास्टर बेडरूम में वापस चला गया। डरावने ख्वाब अचानक रुक गए। जब उसकी माँ घर वालों से मिलने आई तो उन्होंने इसे पिछले बेडरूम में सोने दिया। अगली सुबह उसने कहा कि उसे नींद नहीं आई।
اس کا چہرہ پیلا تھا اور اس کا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ اس نے دعویٰ کیا کہ اس نے کمرے میں خوفناک آوازیں سنی ہیں جو رات بھر جاری رہی، جیسے کوئی اندر جانے کی کوشش کر رہا ہو۔ اس نے دوبارہ سونے کے کمرے میں سونے سے انکار کر دیا اور اپنا قیام مختصر کر کے گھر جانے کا فیصلہ کیا۔ اس کے بعد مسٹر اور مسز ایڈمز نے محسوس کرنا شروع کیا کہ پچھلے بیڈ روم میں کچھ تاریک اور گھناؤنی چیز چھپی ہوئی ہے۔ پھر خاندان کا ایک پرانا دوست شہر آیا اور انہوں نے اسے رات کے لیے کمرہ دیا۔ انہوں نے اسے کمرے میں اپنے ناخوشگوار تجربات کے بارے میں کوئی بات نہیں کی۔ آدھی رات کے کچھ ہی دیر بعد وہ شخص بستر پر لیٹا تھا جب اسے اس احساس سے بیدار ہوا کہ کوئی اسے پلٹ رہا ہے۔ اس نے آنکھیں کھولیں تو بیڈ روم کے دروازے کے باہر کسی کو کھڑا دیکھا۔ یہ ایک عورت تھی جس کے بال لمبے تھے، لیکن اس نے اسے اپنے پاس لے لیا تھا۔ اس نے ایک مختصر فر کوٹ اور نیلے رنگ کا لباس پہن رکھا تھا۔ وہ اٹھ کر اس کی طرف چلنے لگا، لیکن اچانک گھر کی ہر لائٹ بجھ گئی۔ وہ اندھیرے میں ادھر ادھر ٹھوکریں کھا رہا تھا، اور جب لائٹ دوبارہ جلی تو اس نے خود کو کچن میں پایا۔ مسز ایڈمز وہاں موجود تھیں، کچن کے سنک میں اپنے بال دھو رہی تھیں۔ اچانک انہوں نے ایک خوفناک غیر معمولی رونے کی آواز سنی جس نے وہ دونوں خوف سے گونگے کر دیے، اور کمرے میں ایک بیمار بو پھیل گئی۔ پھر کچن کے فرش کا بھاری ٹریپ دروازہ جو کہ گندگی کے تہخانے کی طرف لے گیا کھلنا شروع ہو گیا اور نیچے کی طرف جھکنا شروع ہو گیا۔ گھبرا کر انہوں نے پولیس کو فون کیا۔ چند منٹوں میں چند پولیس آفیسر اوپر سے نیچے تک گھر کی تلاشی لیتے رہے، لیکن انہیں کچھ نہیں ملا۔ اگلی صبح جب مسٹر ایڈمز پلانٹ سے گھر پہنچے تو ان کی بیوی اور دوست ان کا انتظار کر رہے تھے۔ جتنی سکون سے وہ کر سکتے تھے انہوں نے اسے بتایا کہ رات کے دوران انہوں نے کیا تجربہ کیا تھا۔ اس نے ان پر یقین نہیں کیا۔ اس شام اس نے پچھلے بیڈ روم میں سونے کا فیصلہ کیا۔ وہ ابھی باہر نکلنے ہی والا تھا کہ اس نے کمرے میں کسی کی حرکت کی آواز سنی۔ اس نے سوچا کہ یہ اس کی بیوی ہے، لیکن جب اس نے اس کا نام پکارا تو کوئی جواب نہیں ملا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو اس سے کچھ ہی انچ کے فاصلے پر ایک بھیانک چہرہ تھا۔ یہ سب سے خوفناک چیز تھی جو اس نے کبھی دیکھی تھی۔ آنکھیں اس کے پاس سے گھور کر رہ گئیں اور منہ بات کرنے کے لیے چلا گیا، لیکن جو کچھ نکلا وہ صرف سسکی کی آواز اور ایک خوفناک بدبو تھی۔ مسٹر ایڈمز پیچھے والے بیڈ روم سے بھاگتے ہوئے باہر آئے۔ اس کی آنکھیں پھیلی ہوئی تھیں اور دہشت سے چیخ رہے تھے۔ وہ بھاگتے ہوئے اپنے سر سے مٹھی بھر بال چیر رہا تھا۔ اس کے دوست نے اسے پکڑ کر نیچے بٹھانے کی کوشش کی، لیکن مسٹر ایڈمز نے لاتیں ماریں اور لڑنے کے لیے بے چین ہو گئے۔ آخرکار اس کی بیوی اور اس کے دوست نے اس پر کمبل پھینکا اور اسے فرش پر پھینک دیا۔ گھر اسی متلی بدبو سے بھرا ہوا تھا جو انہوں نے ایک رات پہلے سونگھی تھی۔ ایک گھنٹے بعد وہ اپنے گھر والوں کو اس خوفناک اور ناقابل بیان چہرے کے بارے میں بتانے کے لیے کافی پرسکون ہو گیا تھا جو اس نے دیکھا تھا۔ میاں بیوی اپنے سوئے ہوئے بچوں کو بستروں سے پکڑ کر رات کو فرار ہو گئے۔ اگلی صبح وہ سب مسز ایڈمز کے والدین کے ساتھ ڈیٹرائٹ کے ایک مختلف حصے میں چلے گئے۔ ایڈمز کے خاندان کو شکست تسلیم کرنی پڑی اور وہ گھر اور پچھلا بیڈ روم چھوڑ کر اس خوفناک بستی کے پاس چلے گئے جو اس میں چھپی ہوئی تھی۔ دی ڈیمن آف ڈیٹرائٹ۔